اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری اور منافقت کی صفت سے معمون ہے، اور اسے شہداء کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو جو پروڈکٹ وہ تیار کرنا چاہتا ہے اس کو بڑی محنت سے تیار کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر وہ ساری خصوصیات شامل کر لوں جس کو میں جانتا ہوں، اور جب وہ پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی کو دکھا کر نئے گاہکوں کو جو ہے وہ تیاری کا آرڈر دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ پھر اس کو کسی نمایاں جگہ پر رکھ دیتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرتا ہے، بہت صاف رکھتا ہے، اور جب کوئی اس پروڈکٹ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مذمت کرے تو اس کے دل کے اندر غم داخل ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تحریر فرمایا کہ رب تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔ کاریگر نمونہ پر اپنا سارا زور صنعت صرف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، سونا، جاگنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں۔ پھر آپ نمونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نمونے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اسے ہر طرح مکمل بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کو بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ نمبر 4، اس کی تعریف کرنے والے سے صانع یعنی بنانے والا خوش ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، اس میں عیب نکالنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ 5 باتیں موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت تعریف فرماتے ہیں کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح اتباع کرو، اور دین الہی کی مدد کرو،
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب پر صبر کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج حالات ہمارے سامنے ہے، لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنا مشکل ہے، لیکن جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی اس کی قدر کی جاتی ہے، اور اگر وہ نیک کام ہے، دینی کام ہے، تو آخرت میں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ امت میں کثیر اختلافات دیکھے گا، ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بہت ہی پیاری روایت ہے، دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا، النجات فی ثلاثۃ، نجات اور کامیابی تین چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر 1 اکل الحلال، یعنی حلال کھانا کمانا۔ نمبر 2 واداء الفرائض، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو فرائض لازم کیے ہیں، جو عبادتیں فرض کی ہیں، جو امور فرض کیے ہیں، ان کو ادا کرنا۔ نمبر 3 والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رزق حلال ہی کمانا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض لازم کیے ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، 5 وقتہ نماز یہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مردوں کے لیے تو باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، تو لہٰذا فرائض دیگر اور بھی بہت سارے فرائض ہیں۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رزق حلال کمانا ہوگا، فرائض پر عمل کرنا ہوگا، فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو بچپن میں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے فرامین بھی سنیں گے۔ تو بچپن سے ہی ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی، اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں، ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ تو یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، یہ حدیث آپ ہی کے بارے میں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، کیسا پیارا خطاب ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو ایسے خطاب سے پکارا کرتے تھے کہ جس سے ان کے دل میں خوشی داخل ہو جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے تو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، دشمنی، چھپی ہوئی دشمنی نہ ہو، تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے۔ اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا بہت ہی پیارا ہے۔ فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دل کے اندر کسی کا کینہ نہ رکھنا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا کھانا یوں سنت ہے، لباس پہننا یوں سنت ہے، یہ بھی سنتیں ہیں اور بہت عظیم سنتیں ہیں، لیکن کسی کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو تو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے دل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے مزین کریں گے، اور اگر ہمارے دل میں اگر کسی کا کینہ، چھپی ہوئی دشمنی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے۔ اب یہ دور کیسے ہوگی؟ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام بغض و کینہ ہے، اس کو خرید فرمائیے، اس کا مطالعہ کیجئے، کینے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کینے کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ کیوں بیٹھ جاتا ہے، دشمنی کیوں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اگر بیٹھ جائے تو اس کو نکالنے، اس کو ختم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ آپ خرید فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو دل کو صاف رکھنا یہ بھی تو ضروری ہے، تو اس میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں سے اپنے آپ کو مزین و منور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے اور مزید آخرت میں کامیابی کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا کثیر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور ان قریب یہ اسی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا، بس غریبوں کو مبارک ہو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غربا غریب کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے اور اللہ عز و جل کے بندوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خود بھی سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعی جو اس لیے سیکھتا ہے کہ میں عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا تو وہ خوش نصیب ہے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ الدال الی الخیر کفاعلہ، کہ دوسروں کو دعوت دینے والا، بلانے والا اس طرح ہے جیسے وہ خود کرنے والا۔ مثلا ہم نے کوئی سنت سیکھی کہ کھانا اس طرح کھانا ہے، ہمیں یوں کہ ہر نیک اور جو تکریم والا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، مثلا یہ ہم نے ایک سنت سیکھی، تو اب ہم کسی اور کو سکھا دیں۔ جس کو ہم نے سکھائی جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو نیکیاں کمانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم خود بھی سنتیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی جستجو کریں، کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی تعلیم دی جاتی ہے، یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں، خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا ہے، ایک ایم عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جی ہاں، اپنی کو اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ان کو بھی جنت کے راستے کی طرف لانا ہے، ان کو نماز کی طرف لانا ہے، ان کو سنتوں کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم بھی اپنا یہی ایم بنا لیں گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور سنت پر عمل جو نہیں کرتا
ان کے لیے اس کے اندر وعید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ بسنتی فہو منی، جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے۔ کیسا پیارا جملہ ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سیدھے راستے پر چلنے والے، سنتوں کے عامل، سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے۔ تو جو سنتوں پر عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل سیدھے راستے پر چلنے والے، سنتوں کے عامل، سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا عمر رسیدہ شخص اس سے کسی چیز کا سوال کرے اور اللہ عز و جل اسے عطا نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کثیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ فرمایا جان لو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان لو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اسی طرح فرمایا اے بلال جان لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا، تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کسی بری بدعت کو رواج دیا جسے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیئہ پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حصے من احیا سنتن کے تحت فرماتے ہیں سنت کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرے، یعنی پہلے تو وہ سنت کو سیکھے پھر عمل کرے، اور عمل اور قول دونوں کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ سنت کو پھیلائے۔ پھر فرمایا قد امیتت بعدی کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا اجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کو سنتیں سکھائیں گے تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو ہمیں بھی ان سنتوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں اور اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے والے کی طرح ہوگا، مگر یاد رکھیے جس عمل میں دشواری زیادہ ہو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مشہور کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل فرماتے ہیں کہ جس عمل میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ملے گا، جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات احمدها، یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو،
اور حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت بھی زیادہ ملتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افضل ترین عمل وہ ہے جس کے لیے نفسوں کو مجبور کرنا پڑے۔ تو لہٰذا اگر سنت پر عمل کرنے میں سستی ہو، نفس راضی نہ ہوتا ہو، تو ہمیں اپنے نفس پر جبر کر کے اس سنت پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں اسی قدر وزن دار ہوگا۔ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان سنتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان سنتوں کی ترغیب دلائیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، فرمایا جس نے میری سنت کی حفاظت کی اللہ تعالی عز و جل اسے 4 باتوں کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا۔ سنت پر عمل کرنے والا ان 4 باتوں کے ذریعے عزت پائے گا۔ نمبر 1، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ سنت پر عمل کریں گے تو نیک لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2، فاسق و فاجر لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دے گا۔ نمبر 3، اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا۔ اور نمبر 4، اسے دین میں پختگی یعنی استقامت عطا فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، سنتوں پر عمل کریں، خوشخبری پائیں کہ رزق میں وسعت ہوگی، اور لوگ کہتے ہیں استقامت حاصل نہیں ہوتی، سنتوں پر عمل کریں استقامت پائیں گے، اور پھر سنتوں پر عمل کرنے سے نیک لوگ ہم سے محبت کریں گے، برے لوگوں کے دل میں ہماری ہیبت بیٹھے گی۔ تو یہ دنیاوی طور پر بھی فوائد ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت بھی فرمائی ہے سنتوں پر عمل کرنے کی۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور نمبر 2، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنتے ہیں، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے یعنی انکار کرنے والے کے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون لوگ ہیں، انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جس نے میری فرمانبرداری کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہوا۔ علامان الحفیظ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والوں سے بنا دے، ہمیں جو منکر ہیں ان میں سے ہرگز نہ بنانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑی عظیم اسلامی شخصیت گزرے ہیں۔ جو مالکی ہوتے ہیں وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کے اندر رہا کرتے تھے، اور آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مدینہ شریف کے اندر سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، اور پھر جب حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے طہارت کرتے، نئے کپڑے پہنتے، ان کپڑوں کو خوشبو لگاتے، پھر مسند پر بیٹھ کر حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا عشق رسول تھا۔ تو انہی کے بارے میں ہے، حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنت مصطفیٰ کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا یعنی سنت پر عمل کیا تو اس نے نجات پائی، اور جو سوار نہ ہوا یعنی عمل نہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں،
تو جب ان کی امت نے اسلام قبول نہ کیا اور پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی قوم پر عذاب آیا کہ پانی سے بھی، یہ زمین سے بھی پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، آسمان سے ہی پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں آنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی جس کے اندر انسان اور کئی جانوروں کو جو ہے وہ اس میں رکھا تھا، تو جو کشتی میں گیا وہ بچ گیا، اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی تھا وہ سارے کے سارے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال دی کہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا یعنی سنت پر عمل کیا اس نے نجات پائی، اور جو سوار نہ ہوا یعنی عمل نہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ حق کو جان لے اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ راہ حق کا پتہ صرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال سے لگے گا، یہ اس راہ کی پہچان آپ کے اقوال سے ہوگی اور آپ کے افعال کی اتباع سے ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے صحابہ اکرام بزرگان دین سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں، تو یہ بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ اس عادت کو ترک کر دیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا کیسا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جب بھی میں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کرتے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، یعنی میں تو اس سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا۔ درزی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی، کدو شریف اور گوشت کا سالن رکھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برتن کے کناروں سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، یعنی آپ کدو شریف کھانے میں رغبت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے بھی کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے جس کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہوئے ایک جھڑ بیریا یعنی بیری کا چھوٹا درخت کی شاخوں میں آپ نے اپنا امامہ الجھایا اور پھر آگے بڑھ گئے، پھر واپس آئے، دوبارہ اپنا امامہ اس بیری کے درخت کے کانٹوں کے اندر الجھایا اور پھر چھڑا کر آگے بڑھ گئے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پوچھا یا حضرت یہ کیا؟ ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف اس بیر میں الجھ گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس ہو کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا، میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلندوں والا درخت کے نیچے سے گزرے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بلندوں والا درخت کے نیچے سے جھک کر گزرے۔ کسی نے کہا یا حضرت یہ درخت کو تو بہت بلند ہے، تو آپ اس کے نیچے سے جھک کر کیوں گزر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جھک کر گزرے تھے، تو اگرچہ اب یہ درخت بلند ہو گیا ہے لیکن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور مسکرائے، تو کسی نے پوچھا کہ یا عثمان کیا وجہ ہے، آپ وضو کر کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دفعہ وضو کیا تھا اور آپ مسکرائے تھے، میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامیوں، سنا آپ نے کہ ہمارے صحابہ اکرام کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے محبت کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سنتوں کا علم رکھتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنتیں اگر علم میں نہیں ہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے، اور سنتیں سیکھنے کا ایک اہم ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے تو عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور وہاں جا کر سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، نماز کے جو اوراد ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں، نماز جنازہ بھی یاد کروائی جاتی ہے، تو یوں بہت سارے فرائض و واجبات اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو عاشقان رسول مدنی دورہ کرنے کے لیے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، دکان دکان جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، تو یوں سنتیں سیکھنے کا موقع ہی ملتا ہے اور سکھانے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا ہی موقع ملتا ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ ہم دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں گے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ قائم ہے، اور آپ کے پاس جو بھی وقت ہو، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، تو آپ مدنی تربیت گاہ میں آ جائیں، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں جو مدنی تربیت گاہ میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی تربیت گاہ کے اندر بھی آ کر علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ مزید علم دین حاصل کریں گے، ہمارے پاس اور ذرائع ہیں، مدنی چینل ہے الحمدللہ، مدنی چینل پر مختلف بیانات کیے جاتے ہیں، اور کئی سنتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی جاتی ہیں، تو آپ مدنی چینل خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ مدنی چینل کا ایک سلسلہ تو میں آپ کو دعوت دوں گا، وہ آپ ضرور بس ضرور دیکھیں، وہ سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کا۔ ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، جہاں پر الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث کے بارے میں جو ہے سوالات کے جوابات کے ضمن میں جہاں آپ قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں، وہاں پر اپنی زندگی کے ذاتی تجربات بھی ذکر کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے جو تجربات ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم امیر اہل سنت کے تجربات کو پیش نظر رکھیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم کامیاب ہو جائیں گے، کہ کامیاب لوگوں کے کام بھی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت جو ہمیں واقعات بتائیں گے اپنے، ان پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں گے۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں علاقہ قباء کی مسجد بنو عمر بن عوف میں نماز ادا کر کے کھچر پر سوار واپس آ رہا تھا، تو میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوئی جو پیدل تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر سواری سے نیچے اترا اور میں نے عرض کی چچا جان اس پر سوار ہو جائیے۔ انہوں نے فرمایا بھتیجے اگر میں سوار ہونا چاہتا تو میرے پاس سواری موجود ہے، لیکن میں نے اس مسجد کی طرف یعنی مسجد قباء کی طرف
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدل تشریف لے جا کر مسجد میں نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں بھی اس طرح پیدل چل کر اس مسجد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا اور پیدل ہی آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، کیا اتباع سنت ہے صحابہ اکرام کا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ تو ہم مکہ المکرمہ کے قریب ایک راستے میں تھے، میں نے دیکھا کہ وہ کسی شے کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک درخت ڈھونڈا اور اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمانے لگے میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درخت کے نیچے تشریف فرما دیکھا تھا۔ اسی جگہ پر ایک شخص اس گھاٹی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی معیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں زندہ ہیں، باپ بھی زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے والے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جاتے جاتے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس درخت کو تلاش کیا اور تلاش کر کے بیٹھے، اور پھر حدیث پاک بھی سنائی۔ اور کیسی پیاری حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی معیت اختیار کرنے اور جہاد کا ارادہ رکھنے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ کی معیت کا سوال کیا، تو آپ نے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ زندہ ہیں، اس عرض کیا کہ زندہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے والدین زندہ ہیں تو وقت کو غنیمت جانیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو اور ماں کے قدموں میں جو ہے وہ جنت ہے۔ تو یوں ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں، اور ان کے والدین راضی راضی اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمارے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں، مغفرت کی دعا کیا کریں، کہ جو اپنے والدین کو دعا میں یاد نہیں رکھتا تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو آج اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ رزق میں کمی ہے، تنگی ہے، جو ہے مالی حالات درست نہیں ہیں، تو ذرا غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ تو آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کریں گے۔ حضرت سیدنا زید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے حاصل کرنے کا خوب اہتمام فرماتے اور اسے یاد و محفوظ کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتے، اور ساتھ ہی فرماتے کہ میں اپنے دونوں ہونٹوں کو تمہارے سامنے اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شاگرد حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے تو اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے اسی طرح ہونٹوں سے حرکت دیتے جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کے اختتام پر شہداء کے ہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اپنی دعاؤں سے نوازتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معمول جاری رکھا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے آتے تو یہ بھی شہدائے احد کی طرف تشریف لے جاتے اور کہتے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی سے تشریف لاتے تو فرماتے تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا تو عمل کرنے والوں کو خوب ثواب و اجر ملتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہم بھی صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے، اولیاء کرام کی اتباع کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔